الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، اللہ نے یہ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ قرآن میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ قرآن میں یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ نماز کے پڑھنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو تو نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو خوب اچھی طرح پڑھو، اس کی طہارت کا بھی خیال ہو، اس کے رکوع اور سجدے کا بھی خیال ہو، مختصر الفاظ میں جیسے نماز پڑھنی چاہیے نبی نے سکھائی ہے اس طریقے پر نماز کو قائم کرو۔ یہاں پر انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں دیا، انسان کو یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے جیسے چاہو نماز پڑھو، آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا بس نماز پڑھو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ اس کا مطلب ہے اس عبادت کے لیے شریعت نے ہم کو کسی کی نقل اتارنے کا پابند بنایا ہے۔ اپنی عقل سے کچھ نہیں کر سکتے، اس عبادت کے اندر تم نے نقل کرنی ہے۔ کس کی نقل کرنی ہے؟ نبی کی نقل کرنی ہے۔ جیسے نبی تمہیں بتائیں کر کے دکھائیں ایسے اس کو قائم کرو۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی، آج کچھ لوگ دو کتابیں اردو کی انگریزی کی پڑھ لیتے ہیں اور افلاطون بن کر کے اپنی ہانکتے ہیں۔ اور یہ اکثر بات کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کی ہانکا مت کرو، دنیا کے معاملے میں جہاں ہانکنا ہے ہانکتے رہو، کوئی نہیں پکڑے گا۔ لیکن شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے۔ شریعت ایک ہی بات کہتی ہے کاپی کرو نقل کرو، کاپی کرو نقل کرو۔ آج کچھ لوگ زبان کے اتنے آزاد ہو گئے کہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی سوچ کے اعتبار سے کبھی کسی پر کوئی الزام دھر دیا، کبھی کسی پر کوئی الزام دھر دیا۔ ہمارے بیچارے سیدھے سادے لوگ جو ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، پوری زندگی جس پر صحیح طریقے پر عمل کرتے آئے، اب دو لپڑی چپڑی باتوں کے اندر آ کر اس اپنی زندگی بھر کے باپ داداؤں سے عبادت کا طریقہ ہم نے جو سیکھا تھا، بچپن میں تعلیم میں جو سیکھا تھا، سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے، وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ آج ایسا حال بن گیا۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ نماز میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے،
کہ ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق جو چاہے کر لے، جو چاہے پڑھ لے۔ ہم پابند ہیں، اور پابند کس بات کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے۔ آپ کے طریقوں کو کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا، صحابیات نے دیکھا۔ جن صحاباؤں نے دیکھا انہوں نے مردوں کو بتایا، جن صحابیات نے اللہ کے نبی سے سیکھا انہوں نے عورتوں کو بتایا۔ آج ایک نعرہ اور بھی لگتا ہے، وہ نعرہ یہ لگتا ہے بھائی قرآن اور حدیث کے اندر مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے بیچارے لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں، ہاں یار یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں نے ابھی قرآن کا ایک حصہ پڑھا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور نماز با جماعت قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عورت کو مصلی پہ کھڑا کر دو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ کسی جگہ دیکھا ہے آپ نے؟ اس میں تو کہیں نہیں کہا کہ مرد جماعت سے نماز پڑھیں گے، عورت نہیں پڑھے گی۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ مردوں کو عورتوں کو دونوں کو خطاب ہے۔ عورت کو امام بنا دو، اس کے پیچھے مرد نماز پڑھے۔ آج یہ آواز آپ کو سننے کو ملے گی، جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ نہ کرے وہ جو بیچارے ہمارے بزرگ صحابہ اور بڑے بزرگ گزر چکے، ان کی عقل نہیں تھی۔ آج اس 15ویں صدی کے اندر ہم زیادہ سمجھنے والے ہو گئے۔ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ شریعت کہتی ہے آذان دو، کسی مسجد میں خاتون کی آذان سنی آپ نے؟ اس میں تو کہیں نہیں کہا آذان مرد دیں گے عورتیں نہیں دیں گی، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا نماز کے لیے اقامت کہو، جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، کہیں نہیں ہے کہ مرد کہے گا عورت کہے گی، کہیں نہیں ہے۔ عورت کو کھڑا کر دو امام کے پیچھے، تکبیر کہے پھر نماز پڑھو۔ ہمارے بیچارے سیدھے لوگ ان لپڑی چپڑی باتوں کو سنتے ہیں اور ان باتوں میں آ کر کے کہتے ہیں ہاں یار یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، تھوڑا سا سوچئے اس سے۔ میں نے مختصر 3 باتیں کہی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، اپنے پیٹ سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو، یہ حکم مردوں کو بھی ہے عورتوں کو بھی ہے۔ عورت کو مصلی پہ کھڑا کر دو اور اس کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ کبھی شریعت میں آپ کو اس کی مثال ملی ہے؟ کبھی اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے؟ قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اذان دو، عورت کو اذان دینے کے لیے کھڑا کر دو۔ کیوں کسی مسجد سے عورت کی اذان کی آواز نہیں آتی؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ فرق تو ہے نا۔ کیوں کسی مسجد سے عورت کی اقامت کہنے کی آواز نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے کچھ فرق تو ہے نا۔ جب جماعت میں فرق ہے، اذان میں فرق ہے، اقامت میں فرق ہے، تو اللہ نے اپنی بندیوں کے لیے نماز میں بھی فرق رکھا ہے۔ عرض کرنے کی منشا یہ ہے کہ ہم نماز قائم کریں گے شریعت کے مطابق، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ صحابہ نے نبی سے نماز سیکھی، مردوں کو سکھائی۔ صحابیات نے نبی سے نماز سیکھی، خواتین کو سکھائی۔ اپنی خواتین کو گھروں میں یہ باتیں بتائیے جو آج آپ یہاں سیکھ رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ خاتون نماز پڑھے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا نماز کے بارے میں، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز قائم کرنے کو کہا۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریح اپنے الفاظ میں بیان کر دی۔ طہارت کا خیال کرتے ہوئے، نماز کے ارکان رکوع سجدے کا خیال کرتے ہوئے نماز کو قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹوٹا پھوٹا جس طرح کرتے ہیں شریعت اس کو نہیں مانتی۔ شریعت کہتی ہے کہ نماز کو بالکل اچھی طرح پڑھو، وضو جس طرح کرنے کا حق ہے ایسے وضو کرو، نماز جس طرح پڑھنے کا حق ہے ایسے نماز پڑھو۔
اس لیے نمازی کو پہلے کہا اپنے بدن کو دیکھو کہ نماز پڑھنے سے پہلے تمہارا بدن صاف ہونا چاہیے، اس پر نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، پیشاب ہے، پخانہ ہے اور ایسے گندے قطرات ہیں جو انسان کے جسم سے نکلتے ہیں۔ انسان کے جسم سے پاک چیزیں بھی نکلتی ہیں، تھوک نکلتا ہے، بلغم نکلتا ہے، ناک کی ریٹ نکلتی ہے، یہ پاک ہے، لیکن اس کے علاوہ خون نکلتا ہے، پیپ نکلتا ہے اور گندے قطرے نکلتے ہیں، پیشاب نکلتا ہے، پخانہ نکلتا ہے، یہ ناپاک ہے۔ تمہارے بدن پر یہ نہ لگے ہونے چاہیے، نماز سے پہلے اس کو صاف کرو، دھو دو، پورا دھونا ضروری نہیں، جہاں لگا اسی کو دھو دو۔ میں نے مختصر سمجھا دیا، لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ جی تھوڑی سی جگہ پر لگا کیا نہانا پڑے گا؟ نہیں 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 نہیں، پورا ہاتھ نہیں 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 نہیں، جہاں لگا ہے اسی کو دھو ڈالو۔ بڑا مختصر کر کے میں نے سمجھا دیا، اللہ کرے یہ میرا جملہ آپ سب حضرات کے ذہن میں رہے۔ جہاں گندگی لگی ہے شریعت کہتی ہے بس اسی کو صاف کر دو، بس، سب پورا دھونا پورا نہانا ضروری نہیں ہے۔ باقی جب انسان کے اوپر پورے جسم کا دھونا فرض ہوتا ہے، اس پر جب غسل لازم ہو جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ پر ہے کہ جب آپ پر غسل لازم ہو گیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّهَّرُوا، خوب اچھی طرح پاکی اختیار کرو۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جنابت جو ہے تمہارے جسم کے ایک ایک بال کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ تمہاری ناپاکی جنابت جو ہے تمہارے جسم کے ایک ایک بال کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَطَّهَّرُوا، خوب اچھی طرح پاکی اختیار کرو۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، ویسے کچھ پیشاب لگ جاتا ہے، خون لگ جاتا ہے، پیپ لگ جاتا ہے، کچھ پخانے کے اثر، بس جہاں لگا اس کو دھو دو، وضو کرو اچھی طرح۔ شریعت کہتی ہے کہ نماز سے پہلے بدن پاک، شریعت کہتی ہے نماز سے پہلے کپڑے پاک۔ ہم اس میں تھوڑی سستی کرتے ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ہمارے کپڑے گندگیوں سے پاک ہونی چاہیے، میں نے گندگیاں بھی بتا دی، یہ ناپاک چیزیں، یہ ناپاک چیزیں، یہ پیشاب ہے، پخانہ ہے، پیپ ہے، خون ہے، گندے قطرے ہیں، یہ ناپاک چیزیں، اس سے ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ باقی یہ چھوٹی موٹی چیزیں لگ جاتی ہیں، کبھی پینٹ لگ جاتا ہے، کبھی آئل لگ جاتا ہے، کبھی گریس لگ جاتی ہے، یہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں میں نے کہہ دیا تو ہم کل گریس والے کپڑوں میں، آئل والے کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ جی مولوی صاحب نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے پارہ 8 سورہ اعراف، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت خوبصورتی کو اختیار کرو۔ کبھی کسی تقریب میں آئل والے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، گریس والے رنگ والے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے۔ تو اپنے رب کے سامنے ہم نماز ایسے پڑھیں گے؟ عقل سے سوچنے کی بات ہے۔ ہم کام کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، وہ ہمارے کپڑوں سے پسینوں کے بھپکے آ رہے ہوتے ہیں، کپڑے انتہائی میلے ہوتے ہیں، ایک عذر مجبوری ہے وہ تو الگ بات ہے، عذر اور مجبوری ہے وہ تو الگ بات ہے۔ ہمارے پاس فرصت بھی ہوتی ہے، وقت بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے آڑ کوئی چیز آتی ہے تو وہ سستی اور کاہلی ہے۔ بس اس سستی کاہلی کی وجہ سے بس ہم پڑھتے ہی جاتے ہیں، پڑھتے ہی جاتے ہیں، پڑھتے ہی جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کے لیے ہم خوبصورتی اختیار کر لیں۔ پروردگار کو شاید میری ادائی پسند آ جائے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھکنے کے لیے خوبصورتی اختیار کر کے آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے خوبصورتی اختیار کر لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، بڑے اچھے پرفیوم خوشبوئیں لگا لیتے ہیں سب، لیکن انعام پھر بھی کوئی نہیں دیتا، تعریف ہماری پھر بھی کوئی نہیں کرتا۔ قربان جاؤ رب پر، جب رب کے لیے انسان یہ ادائیں کرتا ہے، خوبصورتی اختیار کرتا ہے، زینت کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند آ جاتی ہیں۔
اللہ کو یہ چیزیں بڑی پسند آ جاتی ہیں۔ میرا بدن بھی پاک ہو، میرے کپڑے بھی پاک ہو، کپڑے پر ناپاکی نہ لگی ہو، میرا سطر بھی چھپا ہوا ہو۔ مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف اور گھٹنا، بس اس کے درمیان یہ سطر ہے۔ ناف بھی شامل ہے، گھٹنا بھی شامل ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا سطر ہے۔ میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں، اگر انسان نے ایک دھوتی کے اندر نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی۔ اگر اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہو گئی اور اس کے پاس کپڑے موجود ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ کپڑے نہیں ہیں، مجبور آدمی ہے، معذور آدمی ہے، وہ الگ ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ یہ چیزیں ہوتے ہوئے ناف سے لے کے گھٹنوں کے درمیان انسان کا سطر کھلا رہا، نماز پڑھی اور کپڑے موجود ہیں، نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن پورے بدن کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ اس سے اچھا ہے۔ جتنی خوبصورتی زینت کو اختیار کریں گے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئے گی۔ پہلی ضرورت ہے، ناف سے لے کے گھٹنے تک یہ کیا ہے؟ ضرورت ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ ضرورت ہے۔ عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ آسان الفاظ میں یہ چہرے کی گولائی، یہ میں نماز کا سطر بتا رہا ہوں، نماز کا، پتہ چلے کہ جی باہر کا بھی سطر، یہ سمجھے باہر کا نہیں، نماز کا۔ نماز پڑھنے کے لیے عورت کو اپنا بدن کتنا چھپانا ہے؟ چہرے کی گولائی، 2 ہتھیلیاں اور 2 پاؤں کے پنجے، یہ کھلا رکھ سکتی ہے بس۔ اس کے علاوہ اس کا پورا بدن سطر ہے۔ اگر اس نے باریک کپڑے پہنے جس سے اس کا جسم چھلک رہا ہے، ایسے ہی ہمارے گھروں میں آج کچھ کمی کوتاہی آ گئی ہے، اس میں ہم خیال نہیں کرتے، دوپٹے چھوٹے ہو گئے، اس کی چٹیاں دوپٹے سے باہر نکلی ہوتی ہے، دوپٹے باریک ہو گئے جس سے اس کے بال چھلک رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اپنی خواتین کو سمجھائیے، اپنی خواتین کو سمجھائیے۔ ماشاءاللہ ہمارے گھروں میں پہلے اتنا اچھا رواج تھا، سفید رنگ کے بڑے بڑے دوپٹے موٹے موٹے ہوا کرتے تھے، خاتون اس کو صرف نماز کے لیے رکھتی تھی اور نماز کے وقت اس کو پہن کر اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھتی تھی۔ آج بھی بعض گھروں کے اندر ہے، وہ بعض ممالک سے باہر سے عورت کے لیے ایک نقاب کی صورت آتی ہے نماز کے لیے، اس کو پہن کے نماز پڑھتی، بڑی سی ہوتی ہے وہ چیز۔ بعض گھروں میں اچھا رواج ہے، لیکن کچھ ہم سست اور کاہل ہو گئے، ہم نے آنکھیں بند کر دی، ہماری خواتین نے بھی آنکھیں بند کر دی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے مختصر الفاظ میں کہا، اتنے باریک کپڑے پہنے ہیں کہ اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اتنا باریک دوپٹہ پہنا ہے کہ اس کے بال اس سے نظر آ رہے ہیں، اتنا چھوٹا دوپٹہ پہنا ہے کہ اس کی چٹیاں اس سے لٹک رہی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بتائیے، جب نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں قبلے کی طرف متوجہ کیا ہے، انسان کو یہ نہیں کہا تمہارا رخ جس طرف ہے تم نماز پڑھو، انسان کو یہ نہیں کہا تمہارا رخ جس طرف ہے نماز پڑھو۔ وہ ایک سیدھے سادے انسان کے بارے میں ہم نے سنا، جب ہم پڑھتے تھے اس وقت کی بات ہے، وہ بیچارہ مسجد میں آتا، مسجد کی ہر دیوار کی طرف رخ کر کے 2 رکعت پڑھتا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا اللہ ہر طرف ہے۔ وہ سیدھا سادہ آدمی کیا کہتا تھا؟ اللہ ہر طرف ہے، لہذا ہر طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہمیں ایسا نہیں چھوڑا ہے، ہمیں ایسا نہیں چھوڑا ہے۔ اس بیچارے وہ سادہ آدمی ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ دماغی اعتبار سے کمزور ہو، اس وجہ سے وہ حرکت کرتا ہو۔ قرآن نے ہمیں پابند بنایا، قرآن میں حکم موجود ہے، اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے ایک علامت رکھی ہے، بیت اللہ، بیت اللہ کی طرف، اس جہت کی طرف۔ ہم تو بیت اللہ سے بہت دور ہیں، جو بیت اللہ کے پاس نماز پڑھتا ہے وہ اس 4 دیواری کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اور جو اس سے جتنا دور ہوتا چلا جائے وہ اس کی جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کتنا مختصر سا اصول ہے،
اس گھر کے جتنا قریب ہوگا تو اس گھر کی طرف منہ کرے گا، اس گھر سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اس کی جہت کی طرف کہ وہ جس جہت میں ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ شریعت نے کتنا آسان رکھا ہے۔ اس کے ذیل میں ایک مسئلہ سمجھ لے، اتفاقی میرے ذہن میں آ گیا۔ کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، سفروں میں بھی نماز کا اہتمام رکھتے ہیں، انہیں خیال ہوتا ہے نماز پڑھیں، لیکن مسئلہ آ جاتا ہے قبلے کا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ بڑی سہولت ہے، یہ آپ کے موبائل جو ہے اس کے اندر قبلے کی اپلیکیشن لوڈ کر لیں۔ اب تو گھڑیوں کے اندر بھی یہ چیز ہے، قبلہ نما موجود ہوتا ہے، اس کو رکھیں، جس طرف وہ بتا رہا ہے بس اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تمہارے اوپر قبلہ مشتبہ ہو جائے، تمہیں پتہ نہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو نبی کا فرمان یہ ہے کہ سوچو، اور سوچنے کے لیے اللہ نے کتنی بڑی ہم کو نشانی دی۔ یہ سورج، یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے بچے سے لے کے بڑے تک کہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں یہ طلوع ہوتا ہے تو غروب ہوتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں یہ غروب ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے چاند نشانی رکھی، ستارے رکھے، اللہ نے کتنی موٹی موٹی نشانی، اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے۔ مجھے ایک نبی کا فرمان یاد آیا، فرمایا نحن امۃ امیۃ لا نحسب ولا نکتب، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، یہ بڑے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم حساب کتاب نہیں جانتے، لکھنا لکھنا نہیں جانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کا مدار سادی سیدھی چیزوں پر رکھا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اس پر رکھا، ہر آدمی جانتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اس کو جانتا ہے اور اس سے پہچان لیتا ہے۔ کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے۔ تو نبی کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قبلہ کسی پر مشتبہ ہو جائے اسے پتہ نہ چلے کہ قبلہ کدھر ہے، سوچے سوچے، سوچنے کے بعد اس کا غالب گمان یہ ہے کہ اس طرف ہوگا، وہاں منہ کر کے نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ جی میں نے تو غلط رخ نماز پڑھ لی، پہلے اس نے سوچا، جہاں اس کا غالب گمان تھا وہاں اس نے رخ کر کے نماز پڑھی، اب نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے غلط رخ نماز پڑھی ہے، نماز ہو گئی۔ ہمیں شریعت نے پابند بنایا تھا سوچنے کا، غور کرنے کا، وہ ہم نے غور کیا اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی۔ لیکن اگر ہم پہلے سوچے نہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم نے اپنی عقل سے ایسے ہی شروع کر دیا، حالانکہ قبلہ پتہ نہیں ہے، حقیقت میں ہم کو قبلہ پتہ نہیں ہے، ہم نے سوچا ہی نہیں کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اور اس کو قبلے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا نبی کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے پہلے سوچو پھر نماز پڑھو، اگر غلط رخ کر کے بھی نماز پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بغیر سوچے ویسے ہی نماز پڑھ لی تو پھر نماز نہیں ہوگی، پھر دہرانی پڑے گی۔ ہم نے نبی کا ایک حکم توڑ دیا، وہ حکم کیا توڑا؟ سوچنے کا۔ کیا توڑا؟ سوچنے کا۔ نبی نے ہمیں کیا کہا؟ سوچ کر کے جہاں تمہارا غالب گمان ہے وہاں نماز پڑھو، یہ ہم نے توڑ دیا۔ اب جس کے پاس موبائل میں اپلیکیشن ہے، گھڑی کے اندر ہے، وہ جو رخ بتا رہا ہے اس پہ رخ کر کے نماز پڑھی۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بال، یہ ہے نا باتوں کی بڑی بڑی بال کی کھال نکالنے کے چاہیے، یوں ہی اس کو چھوڑیے، شریعت نے ہمیں اتنا وہ کرنے کو نہیں کہا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے اعتبار سے عمل کر لیا، دیکھ لیا، آپ کو بتا دیا جائے، بس نماز پڑھو۔ بہت باریک میں جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، شریعت نے ہمیں ایسی باریک بینی نہیں بتائی ہے، نہ ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے۔ شریعت نے ہمیں سیدھی سیدھی باتیں سکھائی ہیں، سیدھی سیدھی۔ عرض یہ کر رہا تھا نماز سے پہلے ہماری جہت قبلے کی طرف ہے۔ اللہ نے ہم سب کی سوچ ایک بنانے کے لیے ہم سب کو ایک جہت کی طرف رکھ دیا۔ کبھی کسی مسجد میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ ایک طرف، کچھ لوگ دوسری طرف، کچھ لوگ تیسری طرف، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ایک سوچ کے مالک بن جاؤ۔
ہماری سوچ کو جمع کر دیا. ہمیں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کو کہا کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی بیمار ہے اس کا پتہ چلے گا، کوئی نہیں آ رہا اس کی خبر گیری ہوگی، ایک دوسرے سے سیکھیں گے، ایک دوسرے کے حالات معلوم ہوں گے. اسلام نے کتنا اچھا طریقہ ہمارے لیے رکھا، اور یہ حضرات صحابہ میں موجود تھا. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کو نماز میں نہیں پاتے تو صحابہ سے پوچھتے تھے، ارے فلاں نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ یہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان سے پوچھیے انہوں نے جوانیاں کیسے گزاری. مسجد سے کوئی غائب ہوتا تھا فوراً ایک دوسرے سے پوچھتے، ہمارا فلاں بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، ہمارا فلاں بھائی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی سفر ہے، کیا ہے. اسلام نے ہمیں ایک کرنے کے لیے ایک جماعت سے نماز کا حکم دے کر ہم کو ایک کر دیا. ایک دوسرے کا خیال کرو گے، جماعت سے نماز پڑھو گے، تم نے ایک کو بڑا بنایا ہے، وہ تمہارا امام ہے، تم اس کے پیچھے نماز پڑھو گے، وہ تمہاری طرف سے وکیل ہے، اس وکیل کی نماز ہو گئی تو تم سب کی نماز ہو جائے گی. تو کیا وکیل ایسے ہی بناتے ہیں؟ نہیں، نبی نے فرمایا وکیل وہ بنتا ہے جو دین کے مسائل جانتا ہو، عالم ہو. پھر نبی نے فرمایا وہ جانتا ہے جو قرآن کا پڑھنے والا ہو، اچھا قرآن پڑھنا جانتا ہو. پھر نبی نے فرمایا وہ تمہارا وکیل بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تھا، ابھی تو خیر یہ چیز ہے نہیں. جس نے ہجرت کی ہو، ہجرت میں پہلے ہو، مکہ سے مدینہ جو ہجرت تھی. پھر فرمایا امام وہ بن سکتا ہے جو مسائل بھی جانتا ہو، پتہ چلا سب مسائل میں برابر ہے، سارے مولوی صاحبان ہیں. جو قرآن اچھا پڑھنا جانتا، پتہ چلا سارے قاری ہے. تو کہا جس کی عمر زیادہ ہے، عمر میں عمر رسیدہ ہے، وہ تمہارا وکیل بنے گا. کیسے شریعت نے ضابطہ دیا ہے، کتنے آسان الفاظ میں ہم کو سمجھا دیا. تو جماعت سے نماز پڑھنے سے ایک دوسرے کی خبرگیری بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے احوال بھی ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صفوں میں جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے، دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے. مجھے نبی کا ایک فرمان یاد آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ نماز کی صفیں قائم کرتے ہو نا، بالکل سیدھے ہو جاؤ، سیدھے سیدھے بالکل سیدھے رہو. اگر صفوں کو قائم کرتے ہوئے سیدھے نہیں رہو گے تو یاد رکھو اللہ تمہارے دلوں کو بدل دے گا، محبتوں کو نفرتوں میں بدل دے گا، دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. ان دلوں میں جو محبتیں ہیں یہ نفرتوں میں بدل جائیں گی. ہم اس کا خیال کرنا چاہیے. مل مل کے کھڑے ہو، درمیان میں خلا نہ ہو. کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی ہے، جب ہم اپنے صفوں میں درمیان میں خلا چھوڑتے ہیں، مل کے کھڑے نہیں ہوتے. ملنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایک دوسرے پہ چڑھ جائیں، بڑے پھنس پھنس کے کھڑے ہو رہے ہیں، ایسا یہ مطلب بھی نہیں ہے. درمیان میں فاصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یہ ہمیں نمازوں میں جو خیالات آتے ہیں، ہم پڑھ کچھ رہے، دماغ کہیں اور چل رہا ہے، چرخی کہیں اور چل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان. حدیث میں آتا ہے، نبی نے فرمایا جب یہ نماز پڑھنے لگتے ہو تو یہ آ کے یاد دلاتا ہے، فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر. نبی کے الفاظ اذکر کذا، فلاں چیز یاد کر، فلاں. تو جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب نماز میں یاد آتی ہیں. جتنی بھولی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کی توجہ نماز میں نہ رہے، ادھر ادھر بھٹکتی رہے. تو ہم جب صفوں میں کھڑے ہو، ہم مل کے کھڑے ہو، درمیان میں خلا نہ چھوڑے. صفیں اب تو ماشاءاللہ ہماری مسجدوں میں صفیں بچ جاتی ہیں، بالکل سیدھی ہوتی ہیں، لکیریں بھی لگی ہوتی ہیں. صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ ایک صحابی کو تیر پکڑایا جاتا تھا. تیر سیدھا ہوتا ہے نا، تیر پکڑایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس کے ذریعے سے سب کی صفیں سیدھی کرو. پھر نبی آ کے کھڑے ہوتے تھے، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. کسی کا سینہ آگے نکلا ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے اپنا سینہ اندر کرو. کوئی آگے پیچھے ہوتا، اس کو فرماتے بھائی آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، صف بالکل سیدھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت کے اندر ایک آدمی کو باقاعدہ مقرر کیا تھا کہ صفوں کے بیچ میں گھما کرو،
صفوں کے بیچ میں گھوما کرو اور ان کو کہا کرو، کسی کو کہنا ہے آگے ہو جاؤ تو آگے ہو جاؤ، کسی کو کہنا ہے پیچھے ہو جاؤ. یعنی مطلب کیا تھا؟ صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں تو مساجدوں میں اللہ تعالیٰ ہماری کمیٹی والوں کو جزائے خیر کتنی سہولتیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، لکیریں لگی ہوئی ہیں، مصلے قالین بچھے ہوئے ہیں، بالکل صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں. اب اگر قصور ہے تو میرا ہے، اب اگر قصور ہے تو میرا ہے کہ اتنی سہولت کے باوجود میں صف میں سیدھا کھڑا ہوتا ہوں یا آگے پیچھے بھاگ رہا ہوں. اب غلطی میری ہے. صحابہ کے زمانے میں نہیں، نبی کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایسی کوئی سہولت نہیں تھی. تیر لے کے کھڑے ہوتے تھے، تیر سے صفیں سیدھی کرتے تھے، تیر سے ایک لکیر لگاتے تھے. کنکر تھے چھوٹے چھوٹے مسجد نبوی میں، کنکر، اس میں اگر لکیر لگا بھی لیں تو نماز کے بعد چلنے پھرنے سے خود ہی ختم ہو جاتی. ایسا حال تھا صحابہ کا. اور نبی نے کیا فرمایا؟ جب تم جماعت سے نماز پڑھو گے، نماز ایک پڑھو گے اور اس ایک نماز کا ثواب، اس کی فضیلت اللہ کتنی دیں گے؟ 25 گنا. جماعت سے ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی گنا ہے؟ 25. دوسری حدیث میں فرمایا 27. تیسری حدیث میں فرمایا 40 گنا ثواب دیتے اللہ تعالیٰ. یہ اکیلے نماز پڑھنے سے اچھا ہے. اکیلے نماز پڑھیں گے، ایک نماز پڑھی اس کا ثواب 1 ہے، اور جماعت سے پڑھی تو اس کا ثواب 25 گنا، 27 گنا، 40 گنا. جس بندے کے دل میں اخلاص، ثواب کی امید جتنی اللہ سے زیادہ ہوگی، جتنا اہتمام ہوگا، اللہ اس کا ثواب اتنا بڑھاتے ہیں. جتنا اہتمام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اتنا بڑھاتے رہتے ہیں. عرض کرنے کی منشا یہ ہے، ہمیں قبلے کی طرف رخ کرنے کو کہا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے سب ایک جہت میں کھڑے ہو جاؤ. ہمیں کتنا بڑا فائدہ دے رہے ہیں کہ ایک جہت میں کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تم سب کو آپس میں جوڑ دیں گے، تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دیں گے، تم سب کو ایک بنا دیں گے، ایک بنا دیں گے. یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح عمل نصیب فرما دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے کی جائے گی.